باب کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ہرقل ملک الشام یدعوہ الی الاسلام، باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرقل جو شام کا بادشاہ تھا اس کے پاس خط لکھنے کا۔ باب ہے شام کے بادشاہ ہرقل کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط لکھنے کا، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی وابن ابی عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حمید واللفظ لابن رافع قال ابن رافع وابن ابی عمر حدثنا وقال الاخران اخبرنا الرزاق۔ صیغے کا فرق جو ہے اس روایت کے اندر بتایا کہ محمد ابن رافع اس کو جو ہے چار راوی روایت کریں، اسحاق بن ابراہیم، ابن ابی عمر، محمد بن رافع اور عبد بن حمید، یہ چار لوگ جو ہے امام مسلم کے شیوخ میں سے ہیں۔ اب صیغہ میں فرق کیا ہے کہ ابن رافع اور ابن عمر تو حدثنا کا صیغہ استعمال کرتے ہیں اور دوسرے جو بچ رہے ہیں وہ اخبرنا کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، اور پھر آگے صیغہ وہی عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزہری عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ عن ابن عباس ان ابا سفیان اخبرہ من فیہ الی فیہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ابو سفیان نے انہیں خبر دی من فیہ الی فیہ، اپنے منہ سے ان کے منہ تک، من فیہ الی فیہ اپنے منہ سے ان کے منہ تک، یعنی براہ راست سنا ہے، اس میں کوئی واسطہ وغیرہ نہیں ہے۔ من فیہ الی فیہ سے اشارہ اس بات کی طرف کہ ابو سفیان سے یہ باتیں میں نے مباشرتاً سنی ہیں، بیچ میں اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ قال فانطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ابو سفیان کہ میں اس مدت میں چلا جو میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھی۔ فانطلقت في المدة، تو میں اس مدت میں چلا جو مدت میرے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھی۔ اس مدت سے مراد صلح حدیبیہ کا وقفہ ہے، صلح حدیبیہ کا وقفہ ہے، یعنی سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے ساتھ جو یہ صلح کی تھی، وہ 10 سال تک جو ہے آپس میں کوئی جنگ نہیں کریں گے، نہ تو قریش کے لوگ جنگ لڑیں گے نہ مسلمان چڑھائی کریں گے۔ تو اس مدت سے مراد صلح حدیبیہ کا فترہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے سن 6 ہجری میں معاہدہ کیا تھا کہ وہ آپس میں لڑائیاں نہیں کریں گے، جنگ بندی پر یہ صلح کی تھی اور بھی کچھ شرطیں تھیں۔ قال فبین انا بالشام اذ جیء بکتاب من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ہرقل یعنی عظیم الروم۔ تو کہتے ہیں ابو سفیان کی اس اثنا میں کہ میں شام میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک خط لایا گیا ہرقل کے پاس، یعنی عظیم الروم جو روم کا بادشاہ تھا۔ عظیم الروم جو روم کا بادشاہ تھا، تو روم کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا کیا؟ قیصر، اور فارس کے بادشاہوں کا کسرا۔ ہاں، تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خط لایا گیا ہرقل کے پاس، یعنی روم کے ایک بادشاہ کے پاس۔ قال کا ابو سفیان کہتے ہیں وکان دحیہ الکلبی جاء بہ، دحیہ الکلبی اس خط کو لے کر کے آئے تھے۔ فدفعہ الی عظیم بصرہ، فدفعہ عظیم بصرہ الی ہرقل، تو دحیہ الکلبی نے وہ خط حوالے کیا بصرہ کے گورنر کو۔ فدفعہ الی عظیم بصرہ، بصرہ عظیم، بصرہ کے حاکم، بصرہ کے گورنر، تو دحیہ الکلبی نے اس خط کو حوالے کیا بصرہ کے گورنر یا حاکم کو۔ فدفعہ عظیم بصرہ الی ہرقل، اور بصرہ کے گورنر نے اسے ہرقل تک پہنچایا۔ فقال ہرقل هل ها هنا احد من قوم هذا الرجل الذي يزعم انه نبي، تو ہرقل نے کہا کہ کیا یہاں اس آدمی کی قوم میں سے کوئی موجود ہے جو آدمی یہ سمجھتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ وہ نبی ہے؟ کہ کیا یہاں پر اس آدمی کے قوم میں سے کوئی موجود ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے؟ قالوا نعم، لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ قال فدعیت فی نفر من قریش فدخلنا علی ہرقل، تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے طلب کیا گیا قریش کی ایک جماعت کے ساتھ، قریش کے ایک نفر میں۔ فدخلنا، تو ہم داخل ہوئے ہرقل کے پاس۔ فاجلسنا بین یدیہ، تو اس نے ہمیں اپنے سامنے بٹھایا۔
تو اس نے ہمیں اپنے سامنے بٹھایا. فقال ایکم اقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم انه نبی. تو اس نے پوچھا کہ تم میں سے نسب کے لحاظ سے اس آدمی سے زیادہ قریبی کون ہے جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ نبی ہے. تم میں سے اس آدمی جو یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں ان کے نام و نسب سے زیادہ قریب تر کون ہے؟ فقال ابو سفیان فقلت انا. تو ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں. یدئی. تو لوگوں نے مجھے ہرقل کے سامنے بٹھا دیا. تو لوگوں نے مجھے ہرقل کے سامنے بٹھایا. وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي. اور میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھایا. ثم دعا بترجمانہ فقال له. پھر اس نے اپنے ترجمان کو بلایا, اپنے ترجمہ کرنے والے کو بلایا جس سے کہ بات سمجھی جا سکے. ثم دعا بترجمانی. پھر اس نے ترجمانی کرنے والے کو بلایا. فقال له قل لهم انی سائل هذا عن الرجل الذي يزعم انه نبی. تو ہرقل نے اس ترجمان سے کہا کہ تم ان سب سے کہو کہ میں اس آدمی کے بارے میں پوچھنے والا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی ہیں. فَإِن كَذَّبَنِي فَكَذِّبُوهُ. تو اگر وہ مجھ سے جھوٹ بولیں, یعنی ابو سفیان مجھ سے جھوٹ بولیں, فَكَذِّبُوهُ. تو تم لوگ انہیں جھٹلا دینا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو. فقال ابو سفیان واللہ لولا مخافت ان یوثر علی الکذب لکذبت. تو ابو سفیان کہتے ہیں اللہ کی قسم, کیونکہ بھی اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ خوف اور ڈر نہ ہوتا کہ میرے تعلق سے جھوٹ نقل کیا جائے گا تو میں جھوٹ بول دیتا. مجھے خوف تھا کہ اتنے سارے لوگ موجود ہیں, بعد میں مجھے کہیں گے تم نے جھوٹ بولا. تو اللہ کی قسم اگر یہ خوف اور ڈر نہ ہوتا کہ مجھ پر جھوٹ نقل کیا جائے گا لَكَذَبْتُ. تو میں کذب بیانی سے کام لیتا. ثم قال لترجمانہ. پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا سَلْهُ كَيْفَ حَسَبْهُ فِيكُمْ. ان سے پوچھو, ان سے سوال کرو کہ تمہارے اندر ان کا نسب کیسا ہے, ان کا حسب و نسب کیسا ہے. حسب سے مراد نسب. قال قلت هو فينا ذو حسب. تو ابو سفیان نے کہا میں نے کہا کہ وہ ہمارے اندر جو ہے حسب و نسب والے ہیں. قلت هو فينا ذو حسب. تو میں نے کہا کہ وہ ہمارے درمیان حسب و نسب والے ہیں. قال فهل كان من آبائه ملك. تو پھر ہرقل نے پوچھا کہ کیا ان کے آبا و اجداد میں سے کوئی بادشاہ تھا, کیا ان کے آبا و اجداد میں سے کوئی بادشاہ رہا ہے. قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال. پھر پوچھا کہ کیا تم لوگ انہیں جھوٹ سے متہم کرتے رہے ہو قبل یہ کہ وہ بات کہیں جو انہوں نے کہی. اشارہ ہے دعوے نبوت کی طرف. قبل یہ کہ وہ دعوے نبوت کی بات کہیں جو انہوں نے کہی. قلت لا. میں نے کہا کہ نہیں. قال ومن يتبعه اشراف الناس ام ضعفاؤه. پھر پوچھا جو ہرقل نے کہ کیا ان کی اتباع قوم کے معزز لوگ کر رہے ہیں یا کمزور لوگ کر رہے ہیں. من یتبعہ اشراف الناس. کیا لوگوں میں سے معزز لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور لوگ. قال قلت بل ضعفاؤہم. کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں بلکہ ان میں کے کمزور لوگ ان کی اتباع کر رہے ہیں, دبے کچے لوگ. قال یزیدون ام ینقصون. کیا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے. قال قلت لا بل یزیدون. کہا کہ میں نے کہا کہ نہیں بلکہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. قال هل يرتد احد منهم عن دينه بعد ان يدخل فيهم سخطة لهم. پھر سوال ہوا کہ کیا ان میں کا کوئی اپنے دین سے مرتد ہوتا ہے, کیا ان میں سے کوئی اپنے دین سے مرتد ہوا ہے اس میں داخل ہونے کے بعد سخطۃ لہ, اسے ناپسند کرتے ہوئے, یعنی اس دین کے اندر کسی عیب یا کمی کی وجہ سے ناراض ہو کر کے کیا کوئی اپنے دین سے مرتد ہوا ہے. بعد سخطۃ لہ, اسے ناپسند کرتے ہوئے. قال قلت لا. ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کہا کہ نہیں. قال فهل قاتلتموه قلت نعم. کہتے ہیں کہ میں نے کہا. قال ابو ہرقل نے پوچھا کہ کیا تم نے ان سے قتال کی ہے.
کیا تم لوگوں نے ان سے قتال کی ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا کہ ہاں۔ قال فکیف کان قتالکم ایاہ، تو ہرقل نے پوچھا کہ تمہارا ان سے قتال کرنا کیسا رہا، تمہارا ان سے لڑائی لڑنا کیسا رہا، اس کا نتیجہ کیا آیا؟ قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ونصيب منه۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کہا کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان لڑائی برابر سرابر کی رہی، سجالن ای نوبتن نوبہ، کبھی ہمارے لیے کبھی ان کے لیے۔ اصل میں سجل کہتے ہیں دلع الملا، یکون لکل واحد منہم سجل، تو سجل کہتے ہیں ڈول کو، یعنی کبھی وہ ڈول کھینچتے تھے کبھی ہم ڈول کھینچتے تھے، یعنی معاملہ برابری سرابری کا رہا۔ قلت تکون الحرب بیننا وبینہ سجالا، کا ہمارے درمیان اور ان کے درمیان لڑائی برابر سرابر کی رہی، یصیب منا، کبھی وہ ہمیں نقصان پہنچاتے، ونصیب منہ، اور کبھی ہم انہیں نقصان پہنچاتے۔ قال فهل یغدروا، کیا وہ دھوکہ دیتے ہیں؟ قلت لا، ونحن منه فی مدۃ لا ندری ما هو صانع فیها، اور ہم ان کی طرف سے ایک مدت صلح میں ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اس مدت صلح میں وہ کیا کرنے والے ہیں۔ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ، اور ہم ان کی طرف سے مدت صلح میں ہیں، لا ندری ما هو صانع فیہا، ہمیں نہیں معلوم کہ اس مدت میں وہ کیا کرنے والے ہیں۔ قال فواللہ ما امکننی من کلمۃ ادخل فیہا شیئا غیر ہذہ، ابو سفیان کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم، ما امکننی من کلمۃ ادخل فیہا، کہ میرے لیے ممکن نہ ہو سکا کسی کلمے کو اس میں داخل کرنا سوائے اس کے، واللہ ما امکننی من کلمۃ، کسی بھی کلمے پر میں قادر نہیں ہوا کہ میں اس کے اندر کچھ بھی ملاوٹ کروں، کچھ بھی داخل کروں سوائے اس کے، اس کلمے کے، یعنی جو حقیقت تھی میں نے وہی بیان کیا، جو ہے کوئی اور جھوٹ بولنا یا غلط بیانی سے کام لینا میرے لیے ممکن نہیں ہو سکا سوائے اس کلمے کے کہ نحن منہ فی مدۃ لا ندری ما هو صانع فیہا، یہی میں ایک جملہ کہہ سکا کہ جو ابھی واقع نہیں ہوا تھا کہ ہم ان کی جانب سے ایک ایسی مدت میں ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے اندر وہ کیا کرنے والے ہیں، دھوکہ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ قال فهل قال هذا القول احد قبله، ہرقل نے پوچھا کہ کیا یہ بات کہی ہے ان سے پہلے کسی نے، کیا یہ دعویٰ ان سے پہلے کسی نے کی ہے؟ قال قلت لا، قال لترجمانہ قل له انی سألتک عن حسبہ، تو ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے، قل له، یعنی ابو سفیان سے کہو، انی سألتک عن حسبہ، کہ میں نے تم سے ان کے حسب و نسب کے بارے میں سوال کیا، میں نے تم سے ان کے حسب و نسب کے بارے میں سوال کیا، فزعمت انہ فیکم ذو حسب، تو تم نے یہ گمان کیا، تم نے یہ خیال کیا کہ وہ تمہارے درمیان حسب و نسب والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، اسی طریقے سے رسول اپنے قوم کے حسب و نسب والے میں بھیجے جاتے ہیں، اسی طریقے سے رسول حسب و نسب والی قوم میں بھیجے جاتے ہیں۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ، اور میں نے تم سے سوال کیا کیا ان کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ رہا ہے؟ فَزَعَمْتَ اللَّهُ، تو تم نے یہ خیال کیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فَقُلْتُ، تو میرا کہنا یہ ہے، لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ، میں نے کہا کہ اگر ان کے آبا و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہوتا، اگر ان کے آبا و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہوتا تو میں کہتا کہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنے باپ دادا کی بادشاہت کو واپس لانا چاہتا ہے، تو میں کہتا کہ ایک ایسے آدمی ہے جو اپنے آبا کی بادشاہت کو طلب کر رہے ہیں۔ وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ، اور میں نے تم سے سوال کیا ان کے متبعین کے بارے میں، اور میں نے تم سے سوال کیا ان کے متبعین کے بارے میں کہ کیا یہ کمزور لوگ ہیں یا معزز لوگ ہیں۔ فَقُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ، تو تم نے کہا کہ نہیں یہ کمزور لوگ ہیں۔
نہیں فقل تو میں نے کہا کہ بل ضعفاءہم وہم اتباع الرسل، تو میرا کہنا یہ ہے کہ بلکہ ان کے کمزور لوگ اور یہی رسول کے متبعین ہوتے ہیں، یعنی رسول کے شروع میں اتباع کرنے والے لوگ یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، اور میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا تم انہیں جھوٹ سے متہم کرتے رہے ہو قبل یہ کہ وہ دعویٰ کریں جو انہوں نے کیا؟ فَزَعَمْتَ اللَّهُ، تو تمہارا کہنا یہ رہا کہ نہیں۔ فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدْعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبْ فَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ، تو میں نے جان لیا کہ وہ لوگوں پر جھوٹ ترک کرنے والے نہیں ہوئے، پھر وہ چلیں اور اللہ پر جھوٹ بولنے لگیں۔ انہو لم یکن لیدع الکذب، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ ترک کر دیں پھر وہ چلیں اور اللہ پر جھوٹ بولنے لگیں، یعنی اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی باتیں کہنے لگیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يُدْخِلَهُ سَخْطَةً لَهُ، اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا ان میں کا کوئی مرتد ہوتا ہے اپنے دین سے اس میں داخل ہونے کے بعد اسے ناپسند کرتے ہوئے؟ فَزَعَمْتَ اللَّهُ، تو تمہارا کہنا رہا کہ نہیں۔ اسی طریقے سے ایمان کا معاملہ ہے، اذا خالط بشاشۃ القلوب، اسی طریقے سے ایمان ہوتا ہے کہ جب وہ دلوں کے اندر گھس جاتا ہے، جب دلوں کے اندر پیوست ہو جاتا ہے۔ اذا خالط بشاشۃ القلوب، بشاشۃ القلوب یعنی انشراح الصدور، یعنی دل پورے طور پر اسے جب مطمئن ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جب وہ دلوں کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، دلوں کے اندر بیٹھ جاتا ہے، یعنی دل پورے طور پر اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایمان دوبارہ نہیں نکل سکتا۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، اور میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ فَزَعَمْتَ، تو تم نے یہ خیال کیا أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ کہ وہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ، اور اسی طریقے سے ایمان کا معاملہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے۔ کذالک الایمان حتی یتم، اسی طریقے سے ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے، یعنی اہل اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ وسألتک هل قاتلتموہ، اور میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا تم نے ان سے لڑائی لڑی ہے؟ فزعمت انکم قد قاتلتموہ فتکون الحرب بینکم وبینہ سجالا ینال منکم وتنالون منہ، کہ کبھی وہ تم کو نقصان پہنچاتے ہیں اور کبھی تم ان کو نقصان پہنچاتے ہو۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَىٰ، اسی طریقے سے رسول آزمائے جاتے ہیں۔ ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ، پھر انجام کار انہی کے لیے ہوتا ہے، یعنی اخیر میں جیت انہی کی ہوتی ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ، اور میں نے تم سے سوال پوچھا کہ کیا وہ دھوکہ دیتے ہیں؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، اسی طریقے سے رسول دھوکہ فریب نہیں دیتے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ، اور میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا یہ بات ان سے پہلے کسی نے کہی ہے؟ فَزَعَمْتَ اللہ، تو تم نے یہ خیال کیا کہ نہیں۔ فَقُلْتُ لَوْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ اِتَمَّ بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ، تو تم نے کہا نہیں، تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ بات ان سے پہلے کسی نے کہی ہوتی، یعنی اس طریقے سے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا، تو میں کہتا کہ ایک ایسے آدمی ہیں جو ایک ایسے قول کی پیروی کر رہے ہیں جو بات اس سے پہلے کہی گئی ہے، یعنی اس آدمی کی ابتدا میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ تم وانا ابتدا، تو میرا کہنا یہ ہے کہ کیسے آدمی ہیں جنہوں نے ابتدا کی ایک ایسے قول کی جو بات ان سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ قال ثم بما يأمركم، قال ثم قال، تو پھر ابو سفیان کہنے پھر ہرقل نے پوچھا بما یامرکم، وہ تم کو کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ بما یامرکم، تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ قلت یامرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعفاف، کہتے ہیں کہ وہ ہمیں نماز، روزے، زکوٰۃ، صلہ رحمی اور عفت و پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ قلت یامرنا، تو میں نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں صلاۃ، زکوٰۃ، صلہ رحمی اور عفت و پاک دامنی کا۔ قال ان یکن ما تقول فیہ حقا فانہ نبی،
تو ہرقل نے کہا کہ اگر وہ تمام باتیں جو تم کہہ رہے ہو ان کے اندر ہیں، ان کے اندر برحق ہیں تو وہ نبی ہیں۔ ان یکن ما تقول فیہ حق، اگر تم ان کے تعلق سے جو باتیں کہہ رہے ہو وہ سچ ہیں تو وہ نبی ہیں۔ وقد كنت عالم انه خارج، اور میں بخوبی جانتا ہوں کہ وہ جزیرۃ العرب سے باہر نکلنے والے ہوں گے۔ وقد كنت عالم، اور مجھے معلوم تھا کہ وہ نبی مبعوث کیے جانے والے ہیں، وہ نبی آنے والا ہے، خارج وہ نبی آنے والا ہے، خروج کرنے والا ہے۔ لم اکن اظنہ منکم، لیکن میرا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ نبی تم میں سے آئے گا، یعنی عربوں میں سے ہوگا، کیونکہ اب تک جو انبیاء کا سلسلہ رہا ہے وہ بنو اسرائیل میں سے انبیاء آتے رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے سب بنو اسرائیل میں۔ اور ہرقل چونکہ عیسائی تھا اس لیے ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود تھی کہ نبی آئے گا اور ان کے یہ اوصاف ہوں گے، تو وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ نبی جو ہے بنو اسرائیل کے علاوہ عربوں میں سے آئے گا۔ تو اسی کی طرف اشارہ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، کہا میں جانتا تھا کہ وہ نبی خروج کرنے والے ہیں، وہ نبی آنے والے ہیں، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ، اگر میں جانتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا، لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، تو میں ان سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا۔ اگر میں جانتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا تو میں ان سے ملاقات کرنا پسند کرتا۔ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَبَسَلْتُ عَنْ قَدْمَيْهِ، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں آپ کے دونوں پیروں کو دھلتا۔ وَلَا يَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ، اور ضرور بضرور ان کی بادشاہت پہنچے گی یہاں تک جو میرے دونوں قدموں کے نیچے ہے، یعنی ان کی بادشاہت میرے ان دونوں قدموں کے نیچے جو سرزمین ہے یہاں تک ضرور بضرور پہنچے گی۔ قال ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرأه، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو طلب کیا تو اس کو پڑھا۔ فإذا فيه، تو اس کے اندر یہ الفاظ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل جو روم کا بادشاہ ہے، سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو ان پر جو ہدایت کی اتباع کریں۔ اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم اسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، میں تم کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، تم اسلام لے آؤ، تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ اسلم، تم اسلام لے آؤ، یؤتک اللہ اجرک مرتین، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوگنا اجر دے گا، تو اللہ تعالیٰ تمہارا اجر دوگنا کر دے گا۔ ایک تو تمہارے اپنے اسلام لانے کا، اور دوسرے یہ کہ تم بادشاہ ہو، تمہاری اقتداء میں تمہیں دیکھ کر کے بقیہ اور جو لوگ اسلام لائیں گے تو ان کا بھی اجر و ثواب تمہیں ملے گا۔ اور ایک دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے مرتین کہ چونکہ تم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو، پہلے سے ان کو نبی مانتے رہے ہو، اور اسلام لے آؤ تو اس طریقے سے تمہیں دوہرا اجر ملے گا۔ وَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، اور اگر تم نے روگردانی اختیار کی تو تم پر اریسیین کا گناہ ہوگا۔ اریسیین سے کیا مراد ہے؟ اس کے مراد کے سلسلے میں اختلاف کیا گیا، لیکن جو صحیح قول یہ ہے کہ ان سے مراد العکارون الفلاحون ہے، یعنی کسان اور زراعت کرنے والے لوگ ہیں، کہ کسان اور زراعت کرنے والے لوگ ہیں۔ اریسیین بمعنی عکارون الفلاحون الزارعون، اس لیے کہ جو ہے ان کی رعایا میں تقریباً سبھی لوگ کھیتی باڑی ہی کا کام کرتے تھے۔ پہلے وقتوں میں زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی ہی کے مشغلے میں مشغول رہتے تھے۔ تو مراد جو ہے اریسیین سے اس کی رعایا ہے کہ تم پر تمہاری رعایا کا بھی گناہ ہوگا، یعنی گویا کہ تمہاری وجہ سے وہ بھی اسلام میں نہیں داخل ہو رہے ہیں، تم ہی ان کے اسلام لانے میں رکاوٹ اور سبب بن رہے ہو۔
وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده، جب وہ اس خط کے پڑھنے سے فارغ ہوا، ارتفعت الأصوات عنده تو ہرقل کے پاس آوازیں بلند ہونے لگی، آوازیں بلند ہوئی، وکثرت اللغط اور شور شرابہ بہت زیادہ ہوا، وکثر اللغط اور شور شرابہ بہت زیادہ ہوا، فامر بنا فاخرجنا تو اس نے ہمارے تعلق سے حکم دیا، فاخرجنا تو ہمیں باہر نکال دیا گیا، فاخرجنا تو ہم کو وہاں سے باہر نکال دیا گیا، قال فقلت لاصحابی تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، حین خرجنا جس وقت کی ہم نکلے، لقد امیر امر ابن ابی کبشہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ بہت بڑا بن چکا ہے، کہا کہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ بڑا بن چکا ہے، کہ جو امیرہ بمانا عظمہ، امیرہ بمانا عظمہ، انہو لیخافہ ملک بنی الاسفر، بنو الاسفر کے بادشاہ اس سے ڈر رہے ہیں، بنو الاسفر کے بادشاہ ان سے خوف کھا رہے ہیں، بنو الاسفر سے مراد روم کے لوگ ہیں، قال فما زلت موقنا بامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سيظهر تو میں برابر یقین کرنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے تعلق سے کہ ان قریب وہ غالب آئیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اسلام کو داخل کر دیا، یعنی میں مسلمان ہوں گیا۔ اب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ابن ابی کبشہ کیوں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ابن ابی کبشہ کیوں کہا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بنو روم کو ملک و بنی الاسفر کیوں کہا، بنی اسفر کیوں کہا گیا۔ تو جہاں تک ابن ابی کبشہ کے تعلق سے بات ہے تو دو تین قول ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ پہلا یہ ہے ابن ابی کبشہ فقیل هو رجل من خزاعہ، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ کیا وجہ رہی ہے ابن ابی کبشہ کہنے کی۔ هو رجل من خزاعہ كان يعبد الشعر ولم يوافقه احد من العرب في عبادتها فشبه النبي صلى الله عليه وسلم به لمخالفتهم اياه في دينهم كما خالفهم ابو کبشہ، کہہ رہے ہیں کہ ابو کبشہ بنو خزاعہ میں سے ایک آدمی کا نام ہے جو شعرا نامی بت کی عبادت کرتا تھا، اور عربوں میں سے کسی نے بھی اس کی موافقت نہیں کی تھی اس کی عبادت میں، یعنی شعرا بت کی عبادت میں عربوں میں سے کسی نے بھی اس کی موافقت نہیں کی تھی۔ تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبشہ سے تشبیہ دی، لمخالفتہم ایاہ، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی مخالفت کی وجہ سے، ان کے دین کے تعلق سے، جس طریقے سے ابو کبشہ نے عربوں کے دین کی اور مذہب کی مخالفت کی۔ تو پہلا سبب تو یہ ہے کہ ابن ابی کبشہ کیوں کہا گیا۔ کس کی عبادت کرتا تھا؟ کیا شعرا نامی بت کی عبادت کرتا تھا، اور عربوں میں سے کسی نے بھی اس بت کی عبادت میں موافقت نہیں کی۔ تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشابہت دی ہے ابو کبشہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی مخالفت کی وجہ سے ان کے دین کے مسئلے میں۔ ہو گئی بات۔ اور دوسرا سبب ان ابا کبشہ جد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قبل امہ، کہ ابو کبشہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام ہے، ماں کی جہت، من قبل امی، ماں کی جہت سے، یعنی نانا میں کسی کا نام ہے ابو کبشہ۔ تیسرا قول ہے ابوہ من الرضاعہ وهو الحارث بن عبد العزیٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ تھے جن کا نام تھا حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت تھی ابو کبشہ۔ تیسرا والا پھر سے بولیے شیخ۔ تیسرا ہے ابوہ من الرضاعہ وهو الحارث بن عبد العزیٰ السعدی۔
کہ ان کے رضائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ کا نام ہے اور ان کا نام تھا حارث بن عبد العزیٰ سعدی اور ابن ابی کبشہ سے معروف تھا۔ اور ایک اور قول ہے کہ ابن ابی کبشہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور دشمنی کی بنیاد پر انہوں نے کہا، ابن ابی کبشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور دشمنی کی بنیاد پر کہا فَنَسَبُوهُ إِلَىٰ نَسَبٍ لَهُ غَيْرَ نَسَبِهِ الْمَعْرُوفِ، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مشہور و معروف نسب کے علاوہ ایک دوسرے نسب کی طرف منسوب کیا، کیونکہ آپ کا نام، آپ کا نسب اتنا صاف و شفاف تھا کہ ان کے لیے طعن و تشنیع کرنا ممکن نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی بنیاد پر انہوں نے آپ کو آپ کے مشہور نسب کے علاوہ دوسرے نسب کی طرف منسوب کیا، کیونکہ آپ کا نام اور آپ کا نسب نامہ اتنا صاف و شفاف تھا، ان کے لیے طعن و تشنیع کرنا ممکن نہیں تھا۔ دوسرا کیا؟ دوسرا والا کیا تھا؟ دوسرا والے پہ پہنچ گئے اب تم۔ ان ابا کبشہ جد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قبل امہ، کہ ابو کبشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام تھا، جد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قبل امہ۔ اور ملکو بنی الاسفر جو آیا ہوا ہے، ملکو بنی الاسفر، تو بنو الاسفر سے مراد روم ہے، بنو الاسفر سے مراد روم ہے۔ اور کیوں بنو اسفر ان کو کہا گیا ہے؟ سموا به لأن جيشا من الحبشة غلب على بلادهم في وقت فوطئ نساءهم فولدن أولادا صفرا من سواد الحبشة وبياض الروم، کہ روم کے لوگ سفید اور گورے تھے، روم کے لوگ سفید اور گورے تھے، تو ایک مرتبہ حبشہ کی فوج اس ملک پر غالب آ گئی، حبشہ کی فوج اس ملک پر غالب آ گئی، تو ان کی عورتوں سے انہوں نے نکاح کیا اور ان سے جمع کیا، تو اب جو اولاد پیدا ہوئی تو وہ صفر پیدا ہوئی، یعنی ایک تو حبشیوں کا کالا پن اور دوسرے رومیوں کی سفیدی، ان دو رنگوں کے درمیان بچوں کا رنگ آیا، تو اسی لیے انہیں اسفر کہا جانے لگا۔ فولدنا اولاد صفر من سواد الحبشہ و بیاض الروم، یعنی تقریباً زرد رنگ، تو یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے انہیں بنو اسفر کہا گیا۔ چلیے ایک حدیث اور پڑھیے تاکہ باب مکمل ہو جائے۔ حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد وزاد في الحديث وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله، وقال في الحديث من محمد عبد الله ورسوله، وقال اسم اليديسيين، وقال بداعية الإسلام۔ ہاں، تو الفاظ کا فرق ہے وہ واضح کیا ہے۔